جو بھدا لگے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اس میں عاجزی کی والی صورت ہو، جھکاؤ والی ہونا چاہیے۔ جو اس طریقے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ جو ہے، یہ کیفیت جو ہے ایسی ہے جو بڑائی کو بتاتی ہے، اس طریقے سے بھی نہیں، اور بہت زیادہ پاؤں کو چوڑا بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اتنا رکھنا ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ ہو، یا تھوڑا زیادہ ہو، اتنا ہو جائے۔ بالکل اتنا چوڑا کے نہیں کرنا، بالکل الگ الگ کر لیے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جی اور کوئی پوچھیں گے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی اصل میں ہم پچھلے سنیچر سے ہم جوائن ہوئے ہیں، اور جی ہمیں پچھلے بار بھی ہم لیٹ ہو گئے تھے، اور اچھا۔ آج بھی لگ بھگ لیٹ ہی ہو گئے ہیں کسی کام کے سلسلے میں۔ جی کوئی تو بات ہم نہیں۔ کلاس نہیں لے پا رہے ہیں، اور اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بیچ بیچ میں کٹ جا رہی ہے پوری طرح سے۔ اچھا، اور ہاں تو ایسا کیجیے گا، مفتی صاحب کا جی جو چینل ہے اس چینل پر جائیے گا، وہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہیں کلاسیں، جی وہاں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، مجھے صاحب ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ جی جیسے ہم نے آپ سے پچھلی بار پوچھا تھا کہ بیوی اور بچے ہمارے بیڈ پہ سوئے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں تو گھر جی میں جی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جی 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 تو اسٹول پہ یا کرسی پہ اپنے گھر پڑھ سکتے ہیں آپ، جی 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 اور لیکن کبھی کبھی بیوی ہماری جیسے نیچے پڑھ لیتی ہیں اور بچہ پھر بھی اوپر سویا رہتا ہے، تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بچہ ہاں اگر تو بچہ چھوٹا جیسے 1 چھوٹا ہے، سال کا ہے، بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، تو ہاں سم تھنگ 1.5 سال کا ہے، سم تھنگ 4 5 7 سال کا ہے، اور وہ بچہ بیڈ کے بیچ میں سو رہا ہے، اور آپ یا آپ کی ہاں وائف بیڈ کے نیچے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا اچھا، جی وہی پوچھنا تھا۔ اور جی ہم اکثر نا جیسے نماز ہوں پڑھتے ہیں جی تو جی جیسے اگر پہلی رکعت میں اگر ہم کوئی سورہ پڑھ لیا، علم ترقیف اگر پڑھ لیا، جی جی اگر ہمیں لیلا پہ قریشی ملانا ہے تو ہم دماغ سے بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سے سورے پچھلے پہلے رکعت میں کون سورے پڑھتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اکثر 90% ایسا ہوتا ہے، جی 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 اکثر ہم بھول جاتے ہیں، اور دیکھیے، مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھا کہ نہیں۔ جیسے ابھی تو رکوع میں گئے تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم پتہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں آ گئے یا پھر سورہ بھی ملایا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں، مطلب بھول بہت جلدی جاتے ہیں۔ ہاں، تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی اس کلاس میں 10 صورتوں کو میں نے لیا ہے، تاکہ ہم جو بھی پڑھیں ترجمے پہ نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا، دوسرا یہ کہ نماز میں ہمیں مزہ آنے لگے گا جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ترجمے پر ہماری بھی نظر ہوگی کہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ پڑھے ہیں تو اس کا یہ ترجمہ ہے، تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں دل بھی لگے گا اور ہمیں یاد بھی رہے گا۔ جی ہم بھول بہت جلدی جاتے ہیں، آپ سے ہم کیا ہوتا ہے اصل میں 8 10 سال پہلے جب چھوٹے تھے تب قرآن شریف پڑھے تھے، اس کے بعد جی بیچ میں میرے گاؤں میں ایسا ماحول اب ہے کہ جی مطلب جی ایک بڑا مدرسہ ہے لیکن اس میں بچے بھی نہیں جاتے ہیں، جی اور علم کی بہت کمی ہے، مطلب کہ ایک مولوی صاحب رکھے گئے ہیں اس میں وہ بھی حافظ نہیں ہے، جی جی اور اس وجہ سے ہم لوگ جیسے 8 10 سال ایسے ہی بیت جاتا ہے، کبھی قرآن کھلبے نہیں کرتا ہے۔ اپنے جی گھر کا ہم مال بتا رہے اپنا خود کا، لیکن ابھی جی فی الحال 4 5 سال سے تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں، اسپیڈ کافی کم ہو گئی ہے، تو مفتی صاحب کا جو وہ قرآن پڑھانے کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سیکھتے سیکھتے اب ماشاءاللہ کچھ حد تک ٹھیک ہے اب میرا، اور پھر بھی ماشاء لیکن اسپیڈ بہت کم ہے، 1 گھنٹہ میں لگ بھگ ایک پارا۔ انشاءاللہ نور جی محمد بھائی آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسپیڈ وہی آ جائے گی آپ کی۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے ہاں تو قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہے، لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، میں کہتا ہوں قرآن کریم کا جی پڑھنا بہت آسان ہے، اللہ تعالی جو پڑھتا رہتا ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جی بہرحال مفتی جی صاحب کا شکر ہاں ادا کریں،
کہ آپ کو مفتی صاحب کی وجہ سے جی اللہ تعالیٰ بہت نے پھر بہت اپنے کلام سے، اپنی کتاب سے، اپنے قرآن سے جوڑ دیا. لگ بھگ 2 ڈھائی سال سے ان کا میں کنٹینیو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہم مطلب میرے گھر کا میری بیوی کا دونوں کا مائنڈ اتنا میچور ہو گیا کہ ہمیشہ ہم لوگ اب دیکھتے کون سا اپڈیٹ آ رہا ہے، کون سا اپڈیٹ، مطلب ایک سیکھتے ہیں گھر میں. جو بھی جتنا ہو سکے سفر سکتا ہے اتنا سنت کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش ماشاء کرتے ہیں. اللہ، میں یہ کیونکہ کہتا ہوں اردو دیکھیے ہماری زندگیوں میں سنتوں کا اہتمام ہوگا تو یقین مانیے نور محمد بھائی ہماری لائف بھی بہت خوشی اور ہیپی والی گزرے گی. اصل میں ہم لوگ کو اردو میں جی معاملے، ہم تو زیرو ایک دم اردو پڑھے ہی نہیں ہے. جی لیکن جی پھر بھی سنتے کچھ الفاظ یوں رٹا گیا ہے بہت اچھے سے. ماشاء اللہ. کون سا نہیں تو، اور صرف ویڈیو دیکھتے دیکھتے. جی اور جی جو ہم شوہر بیوی کا جو مطلب ایک ہوتا ہے نا یہ جی جی محبت، جی جی کبھی جی کبھی جھگڑا وڑا ہو جاتا تو ایک دوسرے کو منانے کا طریقہ، مطلب آپ مفتی صاحب سے سیکھتے سیکھتے ماشاء جی اللہ اب اتنا اچھا ہو گیا، گھر کا ماحول بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گیا ہے. ماشاء اور اللہ ایک ماشاء مسئلہ اور آپ کو پوچھنا تھا. جی جی جیسے مان لیجیے ایک ابھی ہمارا بچہ ہے لگ بھگ 1 سال کا، جی جی سوا سال کا. تو اگر جیسے وائف ہماری ہے تو ابھی ہم لوگ کا گرہستی بہت کچا ہے. جیسے بھائی لوگ سب پیرنٹس ہیں، ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں. اچھا اچھا. تو خدا کا شاید پتہ نہیں کیا، لیکن مرضی یہی تھی. جی تو جی جی اسی وجہ سے، اور ہم اکیلے بھی رہتے ہیں، جی بھائی صاحب ہمارے ہیں تو بغل رہتے ہیں، اور اکیلے ہمارا سب سیلف ہے. میرا خود کا بزنس ہے، ہم اکیلے ہیں، جو بھی ڈیسیجن ہے ہمیں سیلف لینا ہے. اچھا تو اچھا. اصل میں ان کا کہنا تھا ابھی ہم بچے نہیں چاہتے ہیں. جی ابھی جی. چونکہ ابھی 1 سال کا بچہ ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو مطلب اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے. جیسے اس کے لیے اگر ہم ہاں پرہیز کرے یا پھر بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے ایک تو ہے برتھ کنٹرول اور بچوں میں گیپ. ایک جی جی بچہ ہو جانے کے بعد دوسرے بچے کے اندر میں گیپ اگر چاہتے ہیں آپ تو جی جی بالکل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ صحیح بچے کی، پہلے بچے کی صحیح تربیت ہو جائے، اس کا صحیح پالن جی پوشن ہو جائے، اور اس کے لیے جی آپ جو ہے ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب کہ کچھ سالوں تک نہ ہو تو اس کی اجازت جی دی گئی ہے. اس کے لیے جی جو چیز یوز ہوتی ہیں وہ استعمال کی جائے، لیکن اس میں یہ یاد رکھا جائے انجیکشن ہے، ٹیبلیٹس ہے، کاپر ٹی ہے، جی ان سب کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ان کو یوز نہ کرایا جائے، بلکہ جو طریقہ ہے عزل کا، جو وہ آتا ہے نا کنڈم وغیرہ، اس کو یوز کر جی لیا جائے، اس کی اجازت ہے. جی. اچھا، دوا انجیکشن کا نہیں؟ ہاں اس کے سائیڈ افیکٹ پڑتے ہیں بدن پہ، اہلیہ کے وہ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، انجیکشن کا، ٹیبلیٹس کا، ان کا نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے ان اچھا سائڈ افیکٹ ہے اچھا جو طریقہ بتایا اچھا. آپ نے. ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر کے اگر ایسا ہو ہاں تو کرا لیا جائے، کروا سکتے ہیں بہرحال. 5 سال کا یا 3 سال کا انجیکشن آتا ہے، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا. ہاں وہی اصل میں ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے اور گرہستی بہت کچی، سب انہیں کو دیکھنا تکنا ہے. ہم تو باہر ہی رہتے زیادہ تر، تو جی جی. اچھا اسی اچھا لیے آپ اچھا. سے پوچھ جی رہے. جی 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 بہت اچھا کیا. اور کوئی پوچھے کچھ؟ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک بہت اللہ جزاک اللہ نور محمد بھائی، آپ پوچھتے رہیں. دیکھیے گا ہم نے یہ طریقہ اس لیے رکھا ہے کہ بعض مرتبہ سب لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، اور ایک پوچھتے آپ کو ہیں پتا تو ہے مسئلہ سبھی کو مفتی معلوم ہو جاتا صاحب، ہے. آپ کو پتا ہے ہم پوچھتے پوچھتے بہت زیادہ نروس ہو گیا. ٹھنڈی میں ہمارے ماتھے پسینہ بہت زیادہ اچھا آ اچھا گیا اچھا پوچھتے اچھا. پوچھتے. نہیں 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 اب نہیں، پتا قرآن کریم کا حکم ہے. قرآن کریم کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کسی بارے میں نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو. اور ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں. آپ بلا تکلف کبھی بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ معلوم کر لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے، گائیڈ کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، ہمارے یہاں 2 ڈھائی سال پہلے
मस्जिद में जो अजान होती है जी जी वो नॉर्मल जैसे हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के अजान स्टार्ट कर देते हैं, जो अजान करने का मतलब वो है दुआ है पढ़ के स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जी अब लगभग 2-2.5 साल से ऐसा होता है कि हम्म सबसे पहले वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं काफी जी तेज में, फिर उसके बाद अजान होता है। तो हम्म। ये हमें लगता है कुछ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया, हालांकि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने कभी किसी को टोका न हमने रोका, खुद हमें करना होता है तो हम बस दुआ पढ़ के बस अजान कर दे ये देते हैं। आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ये कोई ओवर ही है। क्योंकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मस्जिद नबवी के मोहजिन थे, उनकी अजान जी में जब वो अजान स्टार्ट करते थे तो ना औजुबिल्ला पढ़ते थे, ना बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, ना दुरूद पढ़ते थे, ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते थे, बल्कि डायरेक्ट अजान दिया करते थे। अजान के बाद प्यारे आका ने उसकी दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहिद दावति ताम्मा, और इसी तरीके से पूरी दुआ है और दुरूद बताया है। अच्छा, अजान के पहले कोई दुआ नहीं है? कोई दुआ नहीं, ना उसके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ना आउदु बिल्लाह पढ़ना है। अगरचे कुछ लोग जो इल्म जी नहीं रखते हैं सही तरीके का, और सिर्फ बेचारों को किसी ने गाइड नहीं किया होता है, तो वो लोग अजान देने से पहले आउज़ु बिल्लाह या बिस्मिल्लाह या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह दुरूद वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन सुन्नत यही है कि अजान से पहले कोई दुआ और कोई जिक्र नहीं है। अजान के और बाद दुरूद भी है और जी अजान के बाद की दुआ भी है। अच्छा, ये तकबीर से पहले भी पढ़ते हैं और अजान के पहले भी। जी अब जी ये जी जी एकदम आम हो गया है, मतलब आम हो जो गया है, सही आते हैं कह वो पढ़ते हैं। रहे हैं। जी जी हमारे यहाँ खास तौर पे लगभग ज्यादा दिन से नहीं, 2-2.5 साल से, इससे पहले नहीं था। जी 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 वो और असल में कर यहाँ दिया है। इसमें जो ग्रुप है उसमें शेयर करो और उसके बाद सेव असल करो। में हमारे यहाँ इल्म की बहुत कमी है। जी 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 दरअसल यही है, इल्म जहां नहीं है वहां पर ही जहालत है। जी। अब और यहाँ समझ लीजिए आजकल के बच्चे एक भी मतलब कुरान पाक नहीं पढ़ रहे हैं, लगभग 1-2-1.5 साल से कोई नहीं। हाँ, बड़ी ये बहुत हो दिक्कत हो रहा गई है। आगे जी आना। जी टाइम लिया, वैसे और भी लोग हैं, पूछ लीजिए वैसे। जी 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 आप किसी को ठीक कुछ ठीक। पूछना हो तो पूछ लें।